الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت نازش مشائخ اہل سنت محترم المقام حضرت العلامہ خواجہ پیر محمد عبدالحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاذ العلماء محسن اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد ایوب ہزاروی صاحب زید مجدہ برادر محترم خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ محمد صالحین صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک بار پھر اس عظیم علمی، فکری اور روحانی مرکز میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے اور آپ کے روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے محبوب کی زندگی میں ہے۔ عام کنسپٹ اور تصور یہ ہے کہ حضور کی ذات ہمارے لیے نمونہ تو ہے مگر شاید فقط نماز پڑھنے میں نمونہ ہے، یا فقط حج کرنے میں نمونہ ہے، یا روزہ رکھنے میں نمونہ ہے۔ اس طرح کے جو مشہور دو چار اعمال ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی ذات شاید ان اعمال میں ہمارے لیے فقط نمونہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کسی ایک خاص عمل کا ذکر نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر حضور کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ حضور کے پیچھے چلنا ہے۔ جب ہم لفظ اتباع استعمال کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کے پیچھے چلنا ہے، نہ بڑا بن کے آگے چلنا ہے، نہ برابر کا بن کے سنگت میں چلنا ہے، بلکہ غلام بن کے پیچھے چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی آمد کے مقصد کو خود بیان کیا، انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ رب العزت نے معلم بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ دین سیکھیں اور میں دین سکھاؤں۔ اس حدیث پاک کے پیش نظر
اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا دین سیکھا ہے؟ یہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے حضور کے دین کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ مدارس میں خاک اڑ رہی ہے. ہماری زندگی اسلامی حوالے سے زوال کا شکار ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو پھر غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. اگر مرضی اپنی کرے تو پھر غلام کس بات کا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے دو امر کے سیغے اکٹھے لگائے ہیں. فرمایا واسمعوا واطیعوا، کہ میرے محبوب کی اتھارٹی یہ ہے اور محبوب کا مقام یہ ہے کہ سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ. یا علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ محبوب کسی بات کا حکم دیں اور تم کہو کہ یہ بات عقل میں آئے گی تو بنے گی، جب پہلے سوچیں گے پھر مانیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر تم نے میرے محبوب کی سوچ کے مانی اور غور و فکر کے بعد مانی تو تم نے پھر اپنی عقل کی مانی، میرے حبیب کی نہیں مانی. اب یہ مقام نبوت ہے، یہ اتھارٹی ہے کہ محبوب کی مان کیسے؟ سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ. بخاری شریف میں اصحاب رسول کی زندگیوں کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ سنتے گئے اور مانتے گئے. حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانساہ، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سے ارشادات سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، مجھے بھولنے کی بیماری، نسیان ہو جاتا ہے. اب حضور نہیں جواب دیتے، کوئی نماز روزے اور زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا تو وہ تو مجھ سے پوچھ لو. اب یہ نسیان کی بیماری، بھولنے کی بیماری، یہ تو حکیم کا کیس ہے، ڈاکٹر کا کیس ہے، میرا تو کیس نہیں ہے. مگر امام الانبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے نسیان ہوتا ہے تو پھر چادر بچھا دو. اب یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوچا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میرا سوال نہیں سمجھا ہے کہ میں نے عرض کی آقا مجھے بھولنے کی بیماری، اور حضور فرماتے چادر بچھا دو. میں کھجوریں مانگنے تو نہیں آیا، میں نے حضور سے کوئی اناج تو نہیں مانگا کہ چادر میں لپیٹ کے دیں گے. ادھر حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ چادر بچھا دو، ادھر وہ چادر بچھا دیتے ہیں. بتا دیا کہ پیغمبر کے فرمان کے بعد ایک لمحے سوچنا بھی ایمان کی توہین نہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو جب حضور کا غلام کہتے ہیں، بولیے کہ کہاں کہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. لباس ہم اپنی مرضی کا پہنتے ہیں، شادیوں پہ اپنے رسم اور رواج چلاتے ہیں. ملک کا نظام انگریز کا چل رہا ہے. جو بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں انگریز کا سلیبس بنا ہوا پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں سے بے دین بچوں کی فوجوں کی فوجیں نکل رہی ہیں. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ایک نائٹ شو ہوا ہے. اب اس میں جو یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہے وہ ایک عورت پرنسپل، اور وہاں پڑھانے والوں کی اکثریت بھی لیڈیز کی ہے. انہوں نے 1 گھنٹے کے لیے ایک گویے اور نچیے کو بلایا اور 1 کروڑ روپیہ دیا. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو پرنسپل ہے، جو وائس چانسلر ہے، وہ ٹیچر کو لے کر خود سٹیج پہ ناچتی رہی ہے. کہ سبحان اللہ کا مقام نہیں، انا للہ کا مقام. انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے. جو درس شاہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور کامل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اللہ فرماتا ہے محبوب کے حکم کے بعد میں تمہیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. بس ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی رضی اللہ تعالیٰ.
کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ نکلے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 تائے مبارک کو ملایا اور چادر پہ الٹ لیا. مورخ نے دیکھا ہاتھ خالی اٹھے تھے اور خالی مڑے ہیں، تو بعض نادانوں نے سمجھا شاید خالی ہاتھ رہتے تھے. اعلی حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. کہ ان کے خالی ہاتھ دیکھ کر انہیں خالی مت سمجھو، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی اور امام الانبیاء نے 10 تائے مبارک کو جب پلٹا نا، فرمایا اب اس چادر کی لپٹ میں آ جاؤ، اس کو سینے سے لگا دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے فما نسیت شیئا بعد، وہ دن اور آج کا دن خدا کی عزت کی قسم میں کبھی کوئی شے نہیں بھولا ہوں. امام الانبیاء کی پیروی کا یہ طریقہ ہے. شادی ہو تو مرضی ہم اپنی کریں، لباس کا موقع ہو تو مرضی ہم اپنی کریں، بچوں کی تعلیم ہو تو مرضی ہم اپنی کریں، شکل بنانی ہو تو مرضی ہم اپنی کریں. اب ہر شخص کہتا ہے مجھے حضور سے محبت، مگر خدا کے لیے سوچئے یہ محبت کس درجے کی ہے، کتنی کمزور محبت. آذان سن کر گھر سے مسجد نہ پہنچا سکے، یہ قبر سے اٹھا کر حضور کے قدموں تک کیسے پہنچائے گی. وہ محبت جو آج ہماری بہو بیٹیوں کو ٹی وی سے اٹھا کر مصلی تک نہ لا سکے، وہ پل صراط سے گزار کر سیدہ فاطمہ زہرا کے قدموں تک کیسے پہنچائے گی. اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ ہے یاد. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے بتایا کہ حضور کی پیروی کیسے کرنی ہے. اس وقت جو سب سے بڑی بربادی کا سبب ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ذکر کیا. فرمایا یکون فی ہذہ الامت 4 فتن، میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دیں گے. آخری بڑا فتنہ جس کی ہم زد میں ہیں، ہماری میجارٹی جس میں ملوث، ہماری اکثریت نے جسے جفا مار رکھا ہے، آخری بڑا فتنہ فرمایا آخر حل غنا، میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا. اب کوئی رکشا ایسا نہیں جس پہ گانے نہ ہو، کوئی سوزوکی ایسی نہیں جس پہ گانے نہ ہو، کوئی ٹرک ایسا نہیں جس پہ گانے نہ ہو. بڑی بڑی کوچوں میں صرف گانے نہیں ہیں، LCDs لگی اور فلمیں چلتی ہیں. کوئی ہوٹل ایسا نہیں جس پہ گانے نہ ہو. جوان بچے بچیوں کے ٹچ موبائل ایسے نہیں کہ جن میں گانے نہ ہو. اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں میری امت کی بربادی کا آخری سبب گانا بجانا ہوگا. اور ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا یمسخ قوم فی هذه الامه من هذه الامه فی آخر الزمان. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ آخری زمانے میں ان کی شکلیں ہی تبدیل کر دی جائیں گی، صورتیں مسخ کر دی جائیں گی. صحابہ کرام بہت حیران ہوئے. الیس یشهدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اب سننا غور سے، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم کلمہ سن کے حیران ہو رہے ہو. فرمایا یصلون ویصومون ویحجون، فرمایا کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، پھر بھی شکلیں بدل جائیں گی. کیوں؟ اس لیے آپ شادیوں میں دیکھ لیں بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ تو کہتے ہیں جی یہ ان بچیوں کا یہی دن ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہم مسلمان ہیں نا تو پھر مسلمان کی زندگی 100 سال بھی ہو تو 100 سال میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دین کے دائرے سے باہر نکل سکے. امام الانبیاء نے فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، پھر بھی شکلیں بدل جائیں. اصحاب رسول اور زیادہ حیران ہوئے. فما بالہ یا رسول اللہ، آقا اس کا سبب کیا ہوگا؟ اب سننا سبب کیا ہے، بس آخری لفظ. فرمایا اتخذوا المعازف والدفوف والقینات،
فرمایا وہ رانگ باجے ڈھول ڈمکے اور گانے والیوں کے عادی ہو جائیں گے. ڈھول ڈھمکوں کے عادی ہوں گے, میوزک اور موسیقی کے عادی ہوں گے, رانگ باجوں کے عادی ہوں گے. اور فباتوا فی لہوہم وشربہم, اور انہی رنگ رلیوں میں پوری پوری راتیں بسر ہوگی. آج صورتحال یہ ہے جہاں شادی ہو پوری پوری رات گانے چلتے ہیں, گویے اور نچیے آتے ہیں اور ان پر پیسے لٹائے جاتے ہیں. اور امام الانبیاء خبر دے رہے ہیں میری امت پہ وقت آئے گا پوری رات کسی میں بیتے گی. جب یہ عمومی مزاج بن جائے گا, حضور فرما رہے ہیں, اور اسی میں راتیں گزرنا شروع ہو جائیں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَصْبَحُوا, ایک صبح طلوع ہوگی کہ اللہ کے غضب کی بجلی کڑکے گی. وَقَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ, ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا جائے گا, کچھ کو خنزیر بنا دیا جائے گا.